السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمامی حضرات؟ امید کرتے ہیں اچھے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں پروردگار اچھا رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ 15 رجب بروز جمعرات اور تقریباً جنوری کی 16 تاریخ ہے نا۔ تو میں آج آپ کو 15 رجب میں بہت پیارا سا عمل بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کی شادی کو بھی کئی سال کے بعد بھی اولاد نہیں ہے تو آج کا ویڈیو آپ کو پورا دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر آج آپ پورا ویڈیو دیکھ لیں گے تو یقیناً آپ نے کسی بھی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس عمل کو آپ 15 رجب میں کیجئے گا، 3 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ کو اولاد کی خوشخبری مل جائے گی۔ صرف ایک ہی دن کا عمل بھی ہے، 15 رجب جمعرات کے دن۔ ہم نے اب سے پہلا ویڈیو بھی جو آپ تک پہنچایا تھا وہ بھی 15 رجب ہی کا ہے۔ آپ چاہیں تو اس ویڈیو میں دیکھ کر اس عمل کو بھی کر سکتے ہیں، اور یہ عمل بھی 15 رجب ہی کا ہے۔ وہ عمل جو ہم نے پہلا بتایا تھا وہ ان کے لیے تھا جن سے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، یا آتا ہے لیکن وہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور عمل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کے لیے تھا۔ لیکن آج کا جو عمل ہے وہ قرآن مجید کے متعلق ہے۔ اگر آپ سے قرآن مجید پڑھنا آتا ہے تو آپ یہ عمل کر لیجئے گا۔ اگر آپ سے نہیں آتا ہے تو آپ کے شوہر سے آتا ہوگا، دونوں میں سے کسی سے نہیں آتا تو آپ کے گھر میں کسی تیسرے سے آتا ہوگا، یا کسی سے بھی نہیں آتا ہے تو کسی باہر والے سے بھی آپ اس کو پڑھوا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ اولاد کے لیے یہ پیارا سا عمل کیجئے۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو انہی 3 مہینے کے اندر رجب، شعبان، رمضان، یہ تینوں مہینے اتنے بابرکت مہینے ہیں کہ ہم آپ کو آنے والے وقتوں میں شعبان کے متعلق سے بھی، رمضان کے متعلق سے بھی، اور ابھی رجب چل رہا ہے تو رجب کے متعلق سے ہم آپ کو عمل بتا رہے ہیں۔ جب بھی جو بھی تہوار آئیں گے یا جو بھی مہینے آئیں گے اسی کے تعلق سے ہم آپ کو عمل بتاتے رہیں گے، کیونکہ کئی ساری بہنیں ہماری ہیں جنہیں اللہ کریم فائدہ بھی پہنچاتا ہے، کئی ساری وہ ہیں کہ جن کو عمل تو کیے ہیں لیکن انہیں فائدہ نہیں مل سکا ہے۔ جنہیں فائدہ ہو گیا ہے میں ان کو بڑی مبارکباد پیش کروں گا، اور جن کو نہیں ہوا ہے میں ان سے گزارش بھی کروں گا کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اللہ کی ذات پر توقع یعنی اس کی ذات پر بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیں اور ایمان رکھ لیں کہ میرے مولا، جب میں تجھ سے تیرے کلام کو پڑھ کر، تیرے نام کو پڑھ کر اولاد طلب کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں تو مجھے صرف تجھی پر بھروسہ ہے، مجھے تیرے علاوہ کوئی بھی اور اولاد نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے آپ اس عمل کو شروع کیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ چند روز بھی آپ یہ عمل پورا نہ کریں گے، اللہ نے چاہا تو آپ کو اولاد کی خوشخبری مل جائے گی۔ عمل صرف ایک دن کا ہے، کون سے دن کا ہے یہ بھی آپ سن لیجئے گا۔ میں آپ کو بتا دوں یہ عمل 15 رجب، ٹھیک ہے، 15 رجب، یہ 15 رجب کا عمل ہے، اور اس میں دن پڑے گا بروز جمعرات، ہے نا۔ 15 رجب بروز جمعرات کا یہ عمل رہے گا، اور آپ نے اس کو کرنا کس وقت میں ہوگا یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ آپ نے کرنا ہوگا نماز فجر کے بعد، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کرنا ہوگا نماز فجر کے بعد۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہوگا۔ فجر کی نماز آپ پورا پڑھ لیں گے اور اس کے بعد میں آپ یہ عمل کریں گے۔ 15 رجب بروز جمعرات کا یہ عمل ہے، آپ نے اس کو بہت دھیان سے یاد رکھنا ہے۔ 15 رجب اور جمعرات کا دن اور نماز فجر کے بعد۔ آئیے میں آپ کو عمل بتا دوں، لیکن اس سے پہلے نورانی وظائف 1M کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، کیونکہ اس پر ہم آپ کے لیے روزانہ نئی اپڈیٹ اور روزانہ پیارے وظیفے آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ سنیے گا، اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں 15 رجب کا عمل ہے، اور اب یہ بھی بتا دیا ہے کہ نماز فجر کے بعد کا عمل ہے۔
جمعرات کے دن نماز فجر کے بعد آپ یہ عمل کر لیجئے گا۔ آپ نے نماز فجر کے بعد میں کرنا کیا ہوگا، آپ نے اپنے گھر سے تھوڑے سے چاول، کچے چاول آپ نے لے لینے ہوں گے، ہے نا، پکے نہیں، کچے چاول لے کر آپ اپنے سامنے اس کو کسی تھالی میں، کسی برتن میں رکھ لیجئے گا۔ کتنے رکھیں گے یہ آپ سمجھ لیں گے خود، ہے نا، آگے چل کر مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور میں بتا بھی دوں گا، آپ سن لیجئے گا۔ آپ نے ان چاولوں کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ فجر کی نماز آپ نے اپنے گھر پہ پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز سنت، 2 رکعت نماز فرض پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں، پاک صاف بھی ہیں، وضو بھی ہے۔ اس کے فوراً بعد میں آپ ان چاولوں کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ چاولوں کو سامنے رکھنے کے بعد میں سب سے اول میں آپ دیکھ لیجئے گا، ہے نا، 7 بار درود پاک، ٹھیک ہے، 7 بار درود پاک کو پڑھنا ہوگا آپ نے۔ درود پاک، درود ابراہیمی سب سے بیسٹ ہے، یہ ہم کئی سارے وظیفوں میں آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی اور درود پاک پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 7 بار کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ لیجئے گا، جو بھی آپ کو مناسب لگے، اچھا لگے، جو بھی آپ پڑھتے ہوں۔ اگر کوئی سا بھی یاد نہیں ہے تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی ایک چھوٹا درود پاک ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ نے یہاں پر ایک نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو کہ خود یا اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا خود نام ہے، ذاتی نام۔ تو یا اللہ کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھ لینا ہوگا، ٹھیک ہے، 101 مرتبہ آپ نے یا اللہ کو پڑھ لینا ہے۔ یہ 101 مرتبہ ہم نے لکھ بھی دیا ہے، آپ دیکھ بھی لیجئے گا، یا اللہ 101 مرتبہ آپ نے یا اللہ کو پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ نے صرف ایک بار، ہے نا، صرف ایک بار آپ نے پڑھنا ہوگا سورہ مریم، ٹھیک ہے، سورہ مریم کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہوگا، صرف ایک ہی بار پڑھنا ہے سورہ مریم کو، ہے نا، سورہ مریم کو آپ نے بس ایک ہی بار پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد میں جو آپ نے اوپر پڑھا ہے نا 7 بار درود پاک، نا 7 بار درود پاک، آپ نے بعد میں بھی اسی کو 7 بار پڑھ لینا ہے، جو آپ نے یہ پڑھا ہے نا، بعد میں بھی 7 بار آپ نے یہی پڑھ لینا ہے، سمجھ گئے آپ؟ 7 بار درود پاک، 101 بار یا اللہ، 1 بار سورہ مریم، اور 7 بار پھر آخر میں آپ درود پاک پڑھ لیں۔ اب آپ نے جو یہ چاول رکھے تھے سامنے، آپ نے اب ان چاول کے دانوں پر دم کر دینا ہے۔ اور میں ایک بات بھول بھی گیا کہ عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے ذہن میں بھی یہ بات بٹھا لیں کہ یہ عمل میں اولاد کے لیے کر رہی ہوں، اور اللہ سے دعا بھی کر لیں کہ آج کا عمل ہم اولاد کے لیے شروع کر رہے ہیں، میرے مولا تو اولاد نصیب کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو چاول آپ نے رکھے تھے سامنے، آپ نے ان چاول کے دانوں پر دم کر دینا ہے، اور اب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا بھی کر لینا ہے۔ خاص دعا ابھی بعد میں کریں گے، لیکن پھر بھی آپ جو بھی مختصر سے الفاظ میں دعا کریں وہ کر لیجئے گا۔ اب اس کے بعد میں کرنا کیا ہے، یہ جو چاول آپ نے لیے تھے، اب وہ چاہیں آدھا کلو تھے، 1 کلو تھے، 2 کلو تھے، آپ کی مرضی ہے کتنا آپ نے بنانا ہے۔ آپ ان چاولوں کا کوئی بھی میٹھی چیز بنائیے، جیسے کھیر بنائیے، جیسے چاولوں کا جردہ بنائیے، کوئی بھی میٹھی چیز ان چاولوں کی آپ بنا لیجئے گا۔ تو یہ چاول آپ نے نماز ظہر کے بعد تیار کر لینے ہیں، یا نماز عصر کے بعد تیار کر لینے ہیں، اس کے آگے نہیں، ہے نا۔ فجر کے بعد پڑھنا ہے، ظہر اور عصر کوئی سی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ تیار کر لینا ہے۔ تیار کرنے کے بعد میں آپ نے اس پر نظر و نیاز کرنا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے آپ اس پر نظر و نیاز کریں، فاتحہ خوانی کریں، اور پھر انہی کے وسیلے سے اور ان کے صدقے سے اللہ سے دعا کریں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے، کیونکہ 15 تاریخ انہی کی یوم وصال کی تاریخ بھی ہے۔
اور پھر یہ جو میٹھے چاول آپ نے اپنے سامنے میٹھا تبرک آپ نے رکھ رکھا ہے، اس میں سے سب سے پہلے شوہر بیوی تھوڑا تھوڑا تناول کریں، اور اس کے بعد میں جو بچے ہیں یا بڑے ہیں اس سارے تبرک کو بچوں میں بڑوں میں تقسیم کر دیں۔ اب مرضی آپ کی ہوگی، آدھا کلو کا تبرک بنانا ہے، 250 گرام کا بنانا ہے، 1 کلو کا بنانا ہے، 2 کلو کا بنانا ہے، جتنا تبرکات آپ بانٹ سکتے ہوں اتنا آپ بنا لیجئے گا اپنی حسب حیثیت۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو آپ کریں، اللہ نے چاہا تو 3 مہینے کے اندر اندر آپ کو اولاد کی خوشخبری مل جائے گی۔ صرف 1 دن کا یہ عمل ہے، آپ یقیناً اس کو کریں، اللہ رب العزت نے چاہا تو سارا کام بآسانی ہو جائیں گے۔ رب کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے، میری بے اولاد بہنوں کو صالح اولاد کی خوشخبری دے، تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، ہم سب کے کہنے سننے کو حضرت امام جعفر صادق کے صدقے سے مولا قبول فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔